چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو جو بھی دعا یا وظیفہ بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے یا کسی معتبر عالم جو کہ باعمل بھی ہوں ان سے منقول ہوتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں انتہائی آزمودہ ہے، بہت مجرب ہے، بہت سے لوگوں نے کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ آپ بھی اللہ پاک پہ بھروسہ کر کے لازمی کیجئے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے منقول بتایا جاتا ہے۔ ہر سال میسیجز کے ذریعے مدارس وغیرہ سے بہت سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے رزلٹ بہت اچھے سامنے آ رہے ہیں، اس لیے آپ کے لیے بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ ضرورت مند افراد کو فائدہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ وظیفہ رشتہ نہ ہونے کا توڑ ہے۔ جن کے رشتے نہیں آتے یا جن کے رشتے تو آتے ہیں لیکن اچھے اور جوڑ کے معیاری رشتے نہیں آتے، یا جن کو یہ وہم ہے کہ کسی نے بندش وغیرہ کر دی ہے یا جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، ہر طرح کی پریشانی شادی کی رکاوٹ کو دور کر دینے کے لیے کافی عجیب تاثیر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے کرنے سے رشتہ بہترین آئے گا اور زندگی خوشحال گزرے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ عمل سال میں صرف ایک ہی بار کیا جانے والا ہے، اس لیے اس وظیفے کو بس ایک ہی دفعہ ایک ہی رات میں ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس وظیفے کی خاص بات ہے اور خاص شرط ہے۔ وظیفے کے بعد دعا بھی کرنی ہے کہ اچھا رشتہ آ بھی جائے اور وہاں ہو بھی جائے اور اللہ ہمیشہ خوشیاں دے کے رکھے، مکمل دعا کرنی ہے۔ ناظرین، وظیفہ یہ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے جو سمجھ نہ آ سکے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ رمضان شریف کے 11ویں اور 12ویں روزے کے درمیانی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 12 نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور اس طریقہ سے 12 نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی جو درود نماز میں پڑھتے ہیں وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تمام نوافل اور درود پاک کا ثواب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے حضور گر گڑا کر انکساری اور اخلاص سے اچھے رشتے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے مراد پوری ہوگی۔ وظیفے کو وہ لڑکی خود بھی کر سکتی ہے اور اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کے لیے کر سکتی ہے۔ وظیفے کے دوران بات چیت نہیں کرنی، اگر بہت ہی ضرورت پڑ جائے، کوئی آ کر کچھ پوچھنے لگے تو اشارے سے بتا دیں یا لکھ کر بتا دیں، لیکن کوشش کریں کہ اس دوران کوئی تنگ نہ ہی کرے تاکہ توجہ اور یکسوئی سے یہ وظیفہ ہو سکے۔ نمازی عورت یا اس کی لڑکی کا کرنا ہی ضروری ہے، بے نمازی کے وظیفے میں اثر ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، وہ بھی ادا کر رہی ہو، ہاں کسی بیماری سے چھوٹ جائے تو اور بات ہے، بعد میں قضا کریں۔ جس رات 11واں روزہ ختم ہوتا ہے اور اگلے دن 12واں روزہ ہوتا ہے، اس رات یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Please like the video, share the video and subscribe our channel.